بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ شادی سے پہلے کی 10 نصیحتیں ہیں۔ نکاح اور شادی ایک ایسا بندھن ہے اور ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو اجنبی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ آسانی ہو یا پریشانی، دکھ ہو یا سکھ، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کا حوصلہ بنتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے جس سے بھاگنے والے کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے اور فرمایا کہ نکاح کرنے میں بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں اور یہ گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح کے بعد میاں کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور بیوی کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ کچھ میاں کے حق ہیں جو بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں اور کچھ بیوی کے حق ہیں جو میاں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ جب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں دونوں پوری کرتے رہتے ہیں تب تک شادی شدہ زندگی خوبصورت اور جنت بنی رہتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کے حق پورا نہیں کیے گئے تو زندگی جہنم بن کر رہ جاتی ہے۔ یہاں پر ہم ان شادی سے پہلے 10 نصیحتیں بتائیں گے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کے وقت اسے اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے یہ نصیحتیں فرمائی۔ جن کی شادی ہونے جا رہی ہے وہ اور شادی شدہ مرد کو چاہیے کہ ان کو پڑھے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے بیٹے گھر کا سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک کہ اپنی بیوی کے معاملے میں ان 10 عادتوں کو نہ اپنا لو، اس لیے ان کو غور سے سنو اور اپنا عمل کا ارادہ کرو۔ نمبر 1، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ تم ان سے صاف اور کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، اس لیے وقت وقت پر اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور صاف الفاظ میں اس کو بتاؤ کہ اس کا تمہاری زندگی میں ہونا کتنا اہم ہے، وہ تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی۔ رشتوں کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو اگر تم نے اس سے محبت کا اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو ان دونوں میں درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی، جو کہ ایک شادی شدہ زندگی کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3، عورت کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ اطاعت کرنے والے مردوں کی ناگواری ہے اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مرد کی نرمی کا بہت فائدہ بھی اٹھانا جانتی ہیں۔ اس لیے ان دونوں صفات اور خوبیاں اپنانے کا ذرا درمیان چال رکھنا تاکہ گھر میں بیلنس بنا رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنے شوہر سے وہی امید رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتے ہیں، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال و خوبصورتی، صاف ستھرا لباس اور خوشبودار جسم۔ اس لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس حالت میں رہنے میں پرہیز کرو جس سے سامنے والے کو تمہیں دیکھتے ہی کراہیت ہونے لگے اور وہ تمہارے قریب آنے کے بجائے دور ہونے لگے۔ نمبر 5، یاد رکھو گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے۔ جب وہ وہاں ہوتی ہے تو گویا اپنی مملکت کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی اس سلطنت میں بے وجہ مداخلت ہرگز نہیں کرنا اور اس کا تخت چھیننے کی کوشش نہ کرنا۔ جتنا ہو سکے گھر کے معاملات اس کے سپرد کرنا اور چیزوں اور معاملات کے رد و بدل میں اس کو آزادی دینا۔ نمبر 6، ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، بھائی بہن اور دوسرے گھر والے بھی ہیں جن سے وہ اپنا تعلق توڑ نہیں سکتی اور نہ ہی اسے ایسی امید رکھنا جائز ہے۔ اس لیے کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوراً تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تب بھی وہ بے چین رہے گی اور یہ بے چینی آخرکار تم سے اسے دور کر دے گی اور نفرت پر ابھرے گی۔ نمبر 7، یقیناً عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن خوبصورتی بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص یا کمی نہیں ہے، وہ ایسی بھی اچھی لگتی ہے جس طرح بھویں گولائی میں خوبصورت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے اس ٹیڑھے پن کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہوا کرو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوار بھی لگے تو سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا ٹوٹنے
سے آخر کار طلاق تک نوبت آ جائے گی، مگر اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلط کو بیضا بات مانتے چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی کہ خود اسے اپنے ہی لیے نقصان دہ ہے۔ اس لیے درمیانہ مزاج رکھنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازش اور مہربانیاں کرتے رہو لیکن کبھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی تم نے آج تک کون سی میری بات سنی ہے۔ اس لیے اس کی فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا، نہ ہی اس کی وجہ سے اسے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے تمام حق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت اپنی جسمانی کمزوری کے کچھ دن آتے ہیں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو عبادت سے چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہے اور اس کے روزے میں اس وقت تک مہلت دی ہے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو، یہ دن گزر نہ جائے۔ بس ان دنوں میں تم ان کے ساتھ ایسا ہی مہربان رہنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس پر مہربانی کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس پر عبادت ہٹا لی ہے، ویسے ہی تم بھی ان دنوں میں اس کی کمزوری کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کر دو اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھو کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تم سے سوال ہوگا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم اور کرم کا معاملہ کرنا۔ بیٹا، شیر اپنی مادہ کے پاس سال میں ایک بار جاتا ہے، سال میں ایک بار نہیں تو مہینے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار نہیں تو 15 دن میں ایک بار، 15 دن میں ایک بار نہیں تو ہفتے میں ایک بار ضرور جاؤ۔